ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام تھا صنوبر، جو جسم سے تو بہت کمزور بیمار لیکن اندر سے بہت بہادر تھی۔ 2 سال پہلے اس کا شوہر کسی حادثے میں گزر چکا تھا، لیکن اس نے پھر بھی ہار نہیں مانی۔ لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کیا اور جب ٹائم ملتا تو اپنے گھر میں لوگوں کے کپڑے سلتی۔ اسی طرح اس کا گزارا ہوتا تھا۔ اگر مارکیٹ جانا ہوتا تو بھی وہ خود جاتی کیونکہ اس کے بچے بھی چھوٹے تھے۔ اس کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ اس کا سب سے بڑا بیٹا جو کہ 12 سال کا تھا، اس کا نام تھا ساحل، اور چھوٹا بیٹا 9 سال کا، اس کا نام تھا ببلو، اور سب سے چھوٹی بیٹی جو کہ اپنی ماں کی آنکھوں کا تارا تھی، اس کا نام تھا عریشہ۔ جیسے صبح ہوتی پہلے تو صنوبر اپنے گھر کا پورا کام نپٹاتی، اس کے بعد دوسروں کے گھروں میں جا کر برتن وغیرہ دھوتی، پھر کپڑے دھوتی۔ جب ان سب کاموں سے فارغ ہو کر اپنے گھر جاتی تو پھر سے سلائی کے کام میں لگ جاتی۔ بس یہی سب کام کرتے کرتے رات ہو جاتی۔ رات کو بھی بچوں کو تو سلا دیتی، لیکن خود دوسروں کے کپڑے سلتے سلتے نیند میں جا گرتی۔ سردیوں کا موسم آ چکا تھا۔ اس کے پاس ایک ہی پھٹا ہوا پردہ تھا جو کہ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی کے آگے لگا لیا تھا تاکہ اس کے بچوں کو ٹھنڈ نہ لگے اور وہ محفوظ رہیں۔ عریشہ کی طبیعت بہت خراب تھی لیکن پیسے نہیں تھے دوائی کے لیے۔ سردیوں کی ایک رات تھی، سب سوئے ہوئے تھے، بہت ٹھنڈ تھی لیکن ایک ہی کمبل تھا اوپر اوڑھنے کے لیے، تو اس نے اپنے تینوں بچوں کے اوپر وہ کمبل اوڑھا لیکن خود ٹھنڈی زمین پر سو گئی۔ اور کرتی بھی کیا، اس کے پاس کوئی اور چیز نہیں تھی اوپر اوڑھنے کے لیے۔ ساحل کی اچانک آنکھ کھلی اور دیکھا اس کی ماں کے اوپر کوئی کمبل نہیں تھا اور وہ سردی سے کانپ رہی تھی، تو اس نے اپنی ماں سے کہا، امی آپ ٹھنڈ میں کانپ رہے ہو، آپ بھی کمبل اوڑھ لیں۔ ارے نہیں بیٹا، مجھے بالکل ٹھنڈ نہیں لگ رہی، آپ سو جاؤ۔ لیکن حقیقت میں وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ دوسرے دن اسکول سے آتے وقت ساحل نے اپنا اسکول بیگ بیچ دیا کیونکہ اسے اپنی ماں اور بہن بھائی کی بہت فکر ہوتی تھی، اور ان پیسوں سے اس نے دوائی شاپ پر جا کے پہلے تو دوائی لی اپنی چھوٹی بہن کے لیے، اس کے بعد ایک کمبل کی دکان سے ایک کمبل لے لیا، اور جب اس نے اپنی ماں کو یہ سب دکھایا تو اس کی ماں بہت خوش ہو گئی، پر اسے یہ دکھ بھی تھا کہ اس کے بچوں کی پڑھائی کا کیا ہوگا اب۔ ارے بیٹا یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ان کی کیا ضرورت تھی، یہ سب میں کر لیتی، اب تم لوگ کی پڑھائی کا کیا ہوگا؟ ارے میری پیاری امی، ابھی تو عریشہ کو دوائی ملنا ضروری تھا نا۔ یہ سب دیکھ کر چھوٹے ببلو کو بھی لگا کہ اسے بھی کچھ کرنا چاہیے، تو اس کے پاس ایک ہی اچھا کھلونا تھا، اس کی پتنگ۔ اس نے اپنی پتنگ بیچ دی، پھر وہ گیا اور کچھ کتابیں اپنے لیے اور اپنے بہن بھائی کے لیے لے کر آیا تاکہ ان کی پڑھائی خراب نہ ہو۔ صنوبر اور اس کے بچوں نے ہر دن ایک نئی قربانی دی۔ ساحل ہوٹل پہ جا کے برتن وغیرہ دھوتا اور پھر رات کو وہ پڑھائی کرتا، اور ببلو نے بھی اپنے گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ عریشہ جب تھوڑی بڑی ہوئی تو اپنی ماں کو سلائی میں ہاتھ بٹانے لگی، اور 20 سال بعد گاؤں میں ایک خبر آئی کہ صنوبر کے تینوں بچوں نے اپنی محنت اور لگن سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا۔ صنوبر کا سب سے بڑا بیٹا ساحل ایک بہت بڑا بزنس مین بن گیا تھا، اور اس کے دونوں چھوٹے بیٹے اور بیٹی دونوں ہی ڈاکٹر بن گئے تھے۔ صنوبر کے چہرے پہ آخر کار کتنے سالوں کے بعد اصلی خوشی آئی۔ ان سب نے مل کر اپنی ماں کو ایک سرپرائز دیا، ایک بہت ہی اچھا سا گھر۔ اگر کسی بھی کام کو محنت اور لگن سے کیا جائے تو اللہ پاک اس میں کامیابی ضرور دیتا ہے۔ ہمیشہ ہر کام میں محنت کرنی چاہیے، محنت کریں گے تو کامیابی ضرور ملے گی۔ تو پیارے پیارے بچوں، آئی ہوپ آپ سب لوگوں کو ہماری یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں کو اگر یہ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کر دو تاکہ جیسے ہی ہماری ایک اچھی سی نئی کہانی آئے تو اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور سے کر دینا اور کامنٹ کر دینا آپ لوگوں کو کس ٹاپک پہ ایک اور کہانی چاہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔